آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ واقعہ کربلا نسل در نسل ہمارے جینز کے ساتھ پیوست ہے اور نسل در نسل ہمارے جینز کے ساتھ چلتا رہے گا تا قیامت۔ ہزاروں اس کی جہتیں ہیں، ہزاروں لوگ جانے کب سے کون کون سی جہتیں کھولنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اور کیا کیا سامنے آئیں گی، ایک مسٹری ہے جو کھلتی چلی جا رہی ہے پچھلے 1500 برس سے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو یہ بتا سکے کہ جو اس پورے واقعے کا نیوکلس ہے یعنی کربلا، اس کی اپنی آبجیکٹیو تاریخ کیا ہے، اس میں جو ہستیاں زمین کی امانت ہیں، ان کے روزے، ان کے ماہوں سال کے ساتھ ساتھ ان روزوں کا سفر، خود اس زمین کا جو حلیہ ہے وہ کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا، میں یہ جاننا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آج میری مراد بر آئی ہے۔ میں نے زرار اور مبشر سے یہ بات ڈسکس کی اور ایک نوجوان محقق اور عالم ہمارے ہاتھ لگ گئے۔ ان کا نام ہے ارتضیٰ عباس نقوی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ارتضیٰ کے بارے میں ہم بتا دیں کہ ابھی صرف 28 سال کے ہیں اور اس 28 سال کی عمر تک انہوں نے وہ کام کر لیا ہے کہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ کاش ہم بھی یہ کر لیں۔ مثلاً فی الحال یہ رسائی ادب کا ایک رسالہ ہے جواہر، وہ ایڈٹ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے رسائی ادب پہ خاصا کام کیا ہے۔ میر انیس کے جو صاحبزادے ہیں، میر نفیس، ان کے مرثیے، وہ ان کو ترتیب دیا ہے۔ میر انس اور میر مونس، ان کے جو شاگرد تھے، انس و مونس، ان پہ کام کیا ہے۔ ایک زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ پہ پہلی کتاب انہوں نے جب یہ میٹرک میں پڑھتے تھے تب لکھی، ان کی زندگی پہ۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی ہیں حضرت ام کلثوم، ان پہ کام کیا ہے، ان کی حیات پہ، حیات جناب علی اکبر پہ کام کیا ہے، حیات قاسم بن امام موسیٰ کاظم پہ کام کیا ہے، اور بھی مطلب ہے۔ اور ان کا یہ تو ایک شعبہ یہ ہو گیا حیات کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تاریخی جگہیں ہیں ان پہ بالکل الگ سے کام ہے۔ مثلاً آپ نے تاریخ نجف، جو بیسک بنیادی آبجیکٹیو سیکولر سورسز ہیں ان کی مدد سے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ مذہبی، جی بالکل، اس سے الگ ہٹ کے انہوں نے کام کیا ہے آبجیکٹیولی۔ کازمین کی تاریخ، سامرا کی تاریخ، مشہد کی تاریخ، 1200 صفحات پہ مشتمل تاریخ کربلا، اور اس میں بہت سا کام ایسا ہے کہ جو اردو میں پہلی بار ہوا ہے۔ اسی طرح تاریخ کوفہ 800 صفحے کی جن کی کتاب ہے، اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا محدود وقت ہے کہ میں اس بچے کی طرح ہوں جو کھلونے کی دکان میں گھس جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی۔ تو بھائی جان یہ بتائیے کہ جو تاریخ کربلا ہے، ابھی ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے ایک بات کی، میں اچھل پڑا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کی زمین خرید لی۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف کی بات تھی اور بہت سو کے لیے انکشاف کی بات ہوگی۔ وہاں سے شروع کریں، یہ کیا سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع فراہم کیا۔ امام حسین اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کر رہے تھے جی، اور جب آپ سیرت رسول کو دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ اپنے گھر کے لیے، اپنے ازواج مطہرات کے حجروں کے لیے زمین خریدی تھی، اور جو آج مسجد نبوی ہے وہ اسی زمین پہ واقع ہے۔ تو سب سے پہلے رسول نے زمین کو خریدا۔ امام حسین نے کربلا میں داخل ہو کر پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے یہ معلوم کیا کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ بنی اسد کے 2 یتیم بچے تھے، ان کی ملکیت تھی، تو آپ نے 60,000 درہم میں کربلا کی زمین کو خریدا. تو کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئیں ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میدان جنگ کو خریدا گیا ہو. جی ہاں، بے شک. یہ امام حسین کی انفرادیت ہے تاریخ انسانیت میں کہ انہوں نے سب سے پہلے زمین خرید کے اپنی باؤنڈری قائم کی اور تاریخ میں یہ بات لکھوا دی کہ جب بھی کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے حدود دیکھے جاتے ہیں. امام حسین نے زمین خرید کے یہ سوال تاریخ اسلام میں رکھا کہ زمین تو ہماری تھی، تم یہاں کیسے آ گئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم سب قتل ہو جائیں گے، جتنے بچے ہیں، جوان ہیں، دوست ہیں، ان سب کی قبریں اسی زمین پر بنیں گی. تو اسلام میں جیسا کہ قانون ہے کہ قبر کی زمین خود خریدی جاتی ہے، تو یوں بھی امام حسین نے اپنی قبر کی جگہ خود خریدی اور آپ نے ایک مثال قائم کر دی تاریخ میں کہ ہمارا روضہ ہماری زمین پہ ہوگا، کسی اور نہیں. اور اس سے ایک مثال جو ہے نا وہ کمال ہے. مسجد نبوی سے انہوں نے بات شروع کی اور کربلا کی زمین کی خریداری تک لیا. پیغام کیا مل رہا ہے آج کے دور کے لیے کہ یہ جو آپ مساجد بنا رہے ہیں، یہ جو آپ جگہ جگہ تدفین کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس زمین کا حسب نسب اپنے لیے حلال کر لیا ہے؟ میسج کہاں سے چل رہا ہے؟ میں جاننا چاہوں گا، میں بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی یہ پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے، شاید آپ نے پہلے سنی تھی. نہیں، یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ مطلب کس طرح کی ریسرچ، کس طرح کے ہسٹوریکل سورسز سے آپ کو یہ زمین کے بارے میں؟ زمین کے بارے میں دیکھیے، اس کے 2 سورس ہمارے پاس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کربلا ظاہر ہے کہ امام حسین کے آنے سے پہلے کربلا میں عیسائیوں کی آبادیاں بہت تھیں اور یہودی اس کے اطراف میں رہتے تھے. تو انہی میں عرب قبائل جو آباد تھے اس میں بنی اسد کا قبیلہ تھا. بنی اسد عرب کا بہت پرانا قبیلہ ہے اور اس کی کئی شاخیں عراق کے مختلف شہروں میں پائی جاتی ہیں. تو یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے کہ غازریہ ہے، نینوا ہے اور ماریہ ہے، پھر بنی اسد کے گاؤں ہیں، تو اس میں جو بنی اسد آباد تھے تو ظاہر ہے کہ زمین بنی اسد سے خریدی گئی تھی. تو ان کی جو نسلیں آج عراق میں ہیں وہ سینہ بسینہ اس بات کو نقل کرتی آ رہی ہیں کہ امام حسین نے ہم سے زمین خریدی تھی. اور یہ تو پہلا سورس ہے جو. اور دوسرا سورس یہ ہے کہ تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ امام حسین نے یہ زمین خریدی تھی. اچھا، دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب شہادت ہو گئی، اس کے بعد جو تدفین کا عمل ہے اس میں کون کون تھا شامل؟ اور پھر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں سب سے نمایاں جو کربلا کی شناخت ہیں وہ 2 روضے ہیں، ایک حضرت عباس کا اور ایک حضرت امام حسین کا، اور باقی شہداء جو ہیں وہ آس پاس ہیں. ان روضوں کی جو ارتقائی تاریخ ہے وہ ذرا بتائیے. کہ دیکھیں، امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے اور 11 محرم کی صبح کو آپ کے جو خاندان والے تھے ان کو اسیر کر کے کوفے لے جایا گیا. تو جو لاشیں تھے وہ اسی طرح سے میدان میں رہے اور ان کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا. تو امام حسین کی اتنی بے مثال قربانی کہ جس کو ذبح عظیم کہا گیا قرآن میں، تو یقیناً قدرت نے امام کی تدفین کا بھی اہتمام اسی حساب سے، جتنی عظیم قربانی تھی اتنا. تو اس میں بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ جو بنی اسد والے تھے انہوں نے امام حسین اور ان کے اصحاب کو دفنایا، لیکن امام حسین کے خاندان کی جو روایات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو امام ہوتا ہے اس کی تدفین اس کے وارث امام کے ہاتھوں ہوتی ہے. تو اس لیے امام حسین کے جو فرزند تھے اور ان کے بعد امام تھے، امام زین العابدین علیہ السلام، وہ بطور اعجاز تشریف لائے اور انہوں نے امام حسین کی قبر کا اہتمام کیا. اور وہاں یہ بات مشہور ہے بنی اسد میں کہ 3 دن تک کوئی بھی تدفین کرنے والا نہیں تھا. 3 دن تک اسی طرح امام حسین اور سب کی لاشیں رہے. تو جب ان کی عورتیں گئیں اور انہوں نے نہر فرات سے پانی بھرا اور ان کی نظر پڑی وہاں بچوں کی لاشوں پہ اور جوانوں کی، تو ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے گاؤں آئیں واپس اور انہوں نے آ کے مردوں کو کوسا کہ تم لوگ گھروں میں بیٹھے ہو اور تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ جو محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے اس کی لاش اس طرح دھوپ میں پڑی ہوئی ہے.
تو مردوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جائیں گے تو یزید کی فوج ہمیں ہمارے بدلہ لے گی اور وہ قتل و غارت کرے. تو عورتوں نے کہا کہ تم گھروں میں رہو, ہم جائیں گے. تو عورتیں آگے تھیں اور اچھا پھر بھی مت نہیں نکلے, اور پھر مردوں کو غیرت آئی, پھر آئی نا کہ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ہم نہیں جا سکے. تو پیچھے مرد تھے اور آگے عورتیں تھیں. آج بھی 1400 سال ہو گئے, لیکن جب 13 محرم آتی ہے تو بنی اسد والے اسی طرح آتے ہیں جیسے 1400 سال پہلے آئے تھے, اور اس میں آگے عورتیں ہوتی ہیں, ان کے ہاتھوں میں بیلچے, کھدائی کا سامان اور ایک چٹائی ہوتی ہے. کیونکہ یہ مشہور ہے کہ امام حسین کا جس میں مبارک پامال ہوا تھا تو اس کے اعضاء بکھر گئے تھے, تو انہوں نے اس کو جمع کر کے اس چٹائی پہ رکھا تھا, اور اس پہ تو مرد پیچھے ہوتے ہیں, عورتیں آگے ہوتی ہیں. یہ جو روایت ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی, یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے. باقی ایسے اور یہ اس کو انسانیت نے اور فطرت نے اتنا جلدی قبول کیا ہے کہ لوگوں نے چاہا کہ یہ باقی رہے, چاہے روزہ بن جائے امام حسین کا, لیکن یہ رسم باقی رہے کہ ہم اسی طرح آئیں اور اپنے عقیدت کا اظہار امام حسین. اچھا پھر کل جب اور پھر یہ ہوا کہ امام زین العابدین تشریف لائے, انہوں نے لاشوں کی تدفین کی اور امام حسین کو دفنایا. پھر حضرت عباس جہاں نہر فرات کے کنارے شہید ہوئے تھے وہیں پر ان کی قبر بنائی گئی, اور اس کے بعد آپ نے ان کی قبروں پر اپنی انگشت مبارک سے ان کے نام لکھے, اور بنی اسد والوں سے کہا کہ جب لوگ آئیں تو تم بتانا کہ یہ کس کی قبر ہے, مسافر جب بھی گزرے تو ان کو بتانا کہ یہ کون لوگ تھے. تو پھر یہ ہوا کہ جب چہلم کے دن آل محمد کا قافلہ رہا ہو کر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف گیا, تو پھر باقاعدہ طور پر قبریں واضح ہوئیں اور اس میں جو ہے وہ سارے معاملات ہوئے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین رخصت ہوئے تو آپ امام زین العابدین رخصت ہوئے تو آپ نے ایک علامت بنائی امام حسین کی قبر پہ, جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھجور کے درختوں کے جو تنے تھے وہ چاروں طرف لگا کے اور اس پر ایک چھال کا سایہ کر کے چھت بنائی آپ نے, اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ امام حسین کی قبر ہے. تو پھر اس کے بعد ارتقائی منزل یوں ہوئی کہ جب مختار نے قیام کیا کوفے میں اور وہ لوگ آئے, تو پھر امام حسین کا پہلا روضہ مختار ثقفی کے ہاتھوں تعمیر ہوا, اور پھر انہوں نے روضہ بنانے کے بعد جو قاتلان حسین تھے ان کو تلاش کیا, اور 18,000 افراد جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے. اور پھر جب زمانہ آگے بڑھتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بویہیوں کا زمانہ آیا اور انہوں نے بغداد میں حکومت کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم حکومت تو بعد میں کریں گے, پہلے ہم روضے بنائیں گے. تو انہوں نے حضرت علی کا روضہ بنایا, امام حسین, حضرت عباس کا روضہ. پھر اس کے بعد سلجوقیوں کا زمانہ ہے, قاجاری آئے, صفوی آئے. تو اس طرح کر کے ہر زمانے میں ہر بادشاہ نے چاہا کہ ہم اپنا حصہ امام حسین کے حرم میں شامل کریں, اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بہت مفصل انداز میں تاریخ میں موجود ہیں. یہ کس حد تک درست ہے کہ جو گنبد ہے روضہ امام حسین کا, یہ پہلا گنبد ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. جب ہم روضے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ مقدس مقامات جو ہیں ان کی کچھ اصطلاحات, کسی بھی روضے کا یہ پہلا گنبد ہے. ہاں, یعنی اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ پیغمبر اسلام کا روضہ بھی بعد میں بنا ہے, چونکہ مسجد نبوی کے ساتھ جو آپ کا حجرہ تھا اس میں آپ کی قبر تھی, تو لوگ حجرے ہی کو روضے کی اہمیت دیتے ہیں, تو اس پہ گنبد یا مینار نہیں تھا. سب سے پہلے امام حسین کا کے روضے پہ گنبد بنایا گیا, اور اس کی تاسی میں پھر جتنے مزارات بنے نجف میں, کاظمین میں, مدینے میں, تو گنبد کا تصور قبر کے لیے باقاعدہ طور پر امام حسین کے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے. اچھا, اب جیسے آپ بتا رہے تھے, دیکھیں یہ جو سلسلہ تھا کہ 3 دنوں تک لاشیں دفنائی نہیں گئیں, ظاہر ہے اس میں سیاست کا ایک بہت بڑے ہاتھ ہے, کیونکہ لوگ خوف زدہ تھے یا وہ نہیں چاہتے تھے. میسج یہ دینا تھا کہ عبرت نہیں, بالکل بالکل. لیکن یہ جو پورا واقعہ کربلا ہے اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں اور پھر یہ جو روزے بننے کا, اس میں بھی ظاہر ہے سیاست کہیں نہ کہیں آتی ہے. اب جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ دل کا جتنا بھی اچھا ہو, جتنا بھی نیک ہو,
وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کو میں کس طرح خوش کر سکتا ہوں. تو پبلک اوپینین جو اس علاقے کا تھا, کیونکہ بہت مطلب دھوکے بھی ملے, لوگ باغی بھی ہوئے, لوگوں نے بٹرے بھی کیا, وہاں کا پبلک اوپینین چینج کب ہمیں ہوتے نظر آتا ہے تاریخ میں؟ بالکل ایسا ہوا جب ہم مطلب کوفی کب نہیں رہے, اگر ہاں ایسا ہی یوں سمجھ لیں. ہاں کوفی کب نہیں رہے, ایک ان کا خاص کیریکٹر تھا نا کوفی کا, تو وہ کنورٹ کب ہوا؟ اصل میں دیکھیں یہاں تھوڑے سے جو تاریخی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں عام طور پہ مشہور ہے کہ کوفی جو ہیں وہ بہت بے وفا ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ جب بڑی شخصیات کی فہرست بنائیں گے وہ سب کوفے کے تھے. امام حسین کے اصحاب میں 20-25 سے زیادہ افراد کوفے سے تعلق رکھتے تھے. اس کے بعد جو یزید کے خلاف تحریکیں اٹھیں وہ ساری کوفے سے ہی. تو کوفی بے وفا نہیں تھے, ان کو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کی گئی تھی سیاسی طور پہ کہ جو امام حسین کے مددگار تھے یا مدد کرنا چاہتے تھے ان کو زندانوں میں قید کیا گیا, اور کرفیو نافذ ہوا کوفے میں. ایسی صورتحال ہو گئی کہ کوئی مدد کو نہ پہنچ سکے. لیکن جب آپ تاریخ دیکھیں تو حبیب مظاہر وہ جس طرح سے نکلے ہیں کوفے سے, اور انہوں نے اپنی سواری کا اہتمام کیا, اور جاسوس بہت زیادہ تھے تو جس طرح نکلے, تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یقیناً ایک سیاست کا اس میں ہم وہ دیکھتے ہیں. اور بادشاہوں نے بھی یہ دیکھا کہ اپنا قرب لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے جی انہوں نے مزارات بنوائے. بنی عباس کی تاریخ دیکھیں آپ, اس میں یہی ہوا کہ انہوں نے توجہ دی روضوں کی طرف, اور مقصد ان کا یہ تھا کہ شیعہ مائل ہوں اس طرف, اور وہ ایک سیاست کا اس سے رب پیدا نیوٹرلائز کرنے والی. جی بالکل. اچھا پھر اس میں ایک پہلو اور میں اضافہ کرتا چلوں, چونکہ تاریخ کا حصہ ہے, اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کا فیور حاصل کرنے کے لیے روضے بنائے گئے وہاں مسمار بھی ہوئے. متوکل جو ہے, متوکل عباسی, اس نے 4 مرتبہ امام حسین کے روضے کو بالکل مسمار کر دیا, اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرات کا جو رخ تھا وہ قبروں کی طرف کر دیا گیا, اور پانی بالکل برابر, یعنی ہوتا یہ تھا کہ دور دور تک کوئی دیوار یا کوئی اینٹ کا تصور نہیں تھا, پانی نظر آتا تھا. لیکن اس میں یہ ہوا کہ امام حسین کی قبر معجزاتی طور پر واضح رہی, اور پانی آپ کی قبر کا طواف کرتا تھا. تو چونکہ پانی جہاں جمع ہو جائے اس جگہ کو حائر کہتے ہیں عربی میں, تو امام حسین کا روضہ جس جگہ ہے وہ حائر, یعنی باوجود اس کے کہ روضہ گرایا گیا اور اس کے نشان مٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن لفظ حائر نے ظالم کے ظلم کو بھی باقی رکھا, اور امام حسین کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے اس سے. اچھا ایک اور مسٹری حضرت امام حسین اور مولا عباس کے روضے کی اور کربلا کی بات تو ہو رہی ہے, نجف پہ میں تھوڑا سا آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہ بڑی ایک مسٹری ہے کہ جب شہادت ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی, تو روایت یہ ہے کہ ان کا جو جسد مبارک ہے وہ اونٹ پہ رکھ کے باندھ کے, اور 4 اونٹ 4 مختلف سمتوں میں ہکال دیے گئے, اور پھر نجف میں جو ہے وہ ان کا روضہ بنا. تو یہ کیا قصہ ہے, مثلا یہ کیسے یقین ہوا کہ یہی جگہ ہے, اور پھر بعد میں اس کا ارتقا ہوا؟ حضرت علی کی قبر کے بارے میں کوئی یہ کہتا تھا کہ مسجد کوفہ میں ہے, کوئی کہتا تھا آپ اپنے گھر میں دفن ہوئے ہیں, کوئی کہتا تھا کہ وہ ناقہ مدینہ مکے چلا گیا اور وہاں, پھر ایک روایت افغانستان کی ہے اس میں حضرت علی کا روضہ افغانستان. تو دیکھیں صاحب قبر کی قبر جو ہے وہ وارث بتاتا ہے, تو لہٰذا حضرت علی سے چونکہ حسد پایا جاتا تھا بہت زیادہ, تو آپ کی قبر کئی عرصے تک مخفی رہی, کوئی نہیں جانتا تھا کہ کہاں ہے قبر. تو جب حالات سازگار ہوئے تو امام زین العابدین علیہ السلام بعد کربلا نجف آتے تھے, اور نجف میں آپ کا مقام موجود ہے, تو آپ نے وہاں آ کر اپنے خاص احباب کو بتایا کہ یہ میرے دادا کی قبر ہے. اس کے بعد جب بنی عباس کی حکومت آئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے سے کوفے آئے, اور 2 سال آپ نے مسجد کوفہ میں اپنا حلقہ درس قائم کیا,
اور 4000 شاگرد آپ کے ایک ہی وقت میں موجود ہوتے تھے. جی. انہی شاگردوں میں جابر ابن حیان نکلے, کیمسٹری, فادر آف کیمسٹری, اور بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا. تو اسی زمانے میں آپ اپنے خاص لوگوں کو نجف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر بتاتے تھے کہ یہ میرے دادا کی قبر ہے. پھر ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم آئے, تو اس طرح سے یہ خبر پھیل گئی خود آل محمد کے گھر سے کہ یہ ہمارے دادا کی قبر ہے, اور اس پر پھر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں, جس سے یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت علی کی قبر نجف اشرف. ظاہر سب سے زیادہ اوتھینٹک سورس تو یہی بنتی ہے نا, پھر اس سے آگے آپ اور کیا پھر کہہ سکتے ہیں. اس پہ جو روضہ بننے کا جو عمل ہے وہ بھی ظاہر ہے اسی طرح پھر مختلف بادشاہوں نے. جی, لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کروں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے, تو ہارون رشید کا واقعہ مشہور ہے جی. کہ اس کی شکاری ہرن جو ہے وہ, تو پھر اس طرح اس نے حضرت علی کا روضہ. تو یہ نہیں ہے کہ قبر ہارون رشید نے ظاہر کی, بلکہ ہارون رشید سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص لوگوں کو قبر معلوم تھی لیکن عوام نہیں جانتے تھے. ہارون رشید کے زمانے میں عوام تک یہ بات گئی اور پھر باقاعدہ روضہ بنا اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی. ایک اور روایت جو ہے نجف و کربلا میں کہ اب تو خیر بہت زیادہ یہ روایت پھیل گئی ہے کہ لاکھوں زائرین پیدل سفر کرتے ہیں, تقریباً جو 90 کلومیٹر کا علاقہ ہے, کوفہ سے قافلے چلتے ہیں, نجف سے قافلے چلتے ہیں, کربلا تک پہنچتے ہیں, اور سب سے بڑا جو اجتماع ہے عاشور کا وہ پھر ظہور میں آتا ہے. یہ روایت حالیہ ہے یا یہ پرانی ہے؟ یہ روایت چلی آ رہی ہے بعد کربلا سے. اچھا. کیونکہ جب لوگوں کو خبر ملی اور کربلا کا واقعہ پھیلنا شروع ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بزرگ صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو اتنے پرانے ہیں کہ امام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ صحابیت کا شرف حاصل کر چکے تھے. تو امام حسین کا دنیا میں آنا بھی دیکھا انہوں نے, بچپن دیکھا, جوانی دیکھی, تو ان کی 50 سالہ زندگی 57 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی. تو ان کو جب خبر ملی تو وہ مدینے سے گئے اور انہوں نے جب وہاں پہنچے تو امام حسین کے چہلم کا دن تھا, اور وہی دن تھا جب شام سے آل محمد کا قافلہ آیا تھا. تو پھر اس کے بعد جب زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو امام جعفر صادق کے زمانے میں اور امام علی رضا کے زمانے میں جو ہمیں حدیثیں ملتی ہیں, روایات, اس میں وہ تاکید کرتے ہیں پیدل جانے کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلسلہ تو اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا. لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرا اور سہولتیں فراہم ہوئیں اور لوگوں کے مظالم کم ہوئے تو پھر باقاعدہ علماء نے اس رسم کو جاری کیا, اور وہ ایک واک کی شکل میں انہوں نے طے کیا کہ ہم نجف کو مرکز بنائیں اور وہاں سے ہم کربلا جائیں. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نجف سے لوگ کربلا جاتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے, موصل سے کربلا آتے ہیں, بغداد سے کربلا آتے ہیں, واسط سے, جو جہاں رہتا ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے. اور راستے بھر میں جو مناظر ہوتے ہیں خدمات کے, جبکہ کوئی کسی کو نہیں جانتا, لیکن ایک جذبہ ہے محبت کا کہ وہ امام حسین کے ظاہر کے احترام میں نہ پانی کی کمی ہوگی, ہر چیز لوٹانے کو تیار ہے. جبکہ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو اجنبی سے اتنی زیادہ قربت نہیں ہوتی, لیکن یہاں یہ جذبہ جو پوری دنیا کے لیے پیغام. اچھا, یہ کوئی سرکاری پروجیکٹ نہیں ہے, یہ لوگ خود بخود دوسرے کے لیے کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں, چونکہ میں خود عراق کے دیہاتوں میں گیا ہوں اور میں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں, تو جو زمیندار لوگ ہیں یا جو کاروباری لوگ ہیں یا سرکاری ملازم ہیں, تو وہ اپنے سال کے خرچے کو جب تقسیم کرتے ہیں تو اس میں آدھا جو خرچہ ہوتا ہے وہ زائروں کی خدمت کا ہوتا ہے. ایک حصہ وہ ہے 10 محرم کو اور چہلم کے موقع پر جو واک ہوتی ہے اس میں وہ دل و جان سے اپنا جو کچھ لٹا سکتے ہیں وہ امام حسین کی محبت میں قربان کر دیتے ہیں. اچھا, حصے سے مجھے یاد آیا کہ ظاہر ہے کہ جب پھر ایک سیٹ اپ ہو گیا, اب زائرین کا تانتا سارا سال بندھے گا, اب وہاں جو ہے
علمی درسگاہیں قائم ہوں گی، اب وہاں شاگرد آئیں گے، ظاہر ہے ان کا خرچہ پانی قیام تو عام وہ ایک الگ دنیا ڈیولپ ہوگی. بر صغیر پاک و ہند میں جو صاحب ثروت لوگ تھے یا نوابین تھے یا جو راجے مہاراجے تھے، انہوں نے کتنا کنٹریبیوشن کیا نجف اور کربلا کے لیے، وہ ایک بڑی عجیب داستان ہے. جب بہمنیہ سلطنت قائم ہوئی حیدرآباد دکن میں، جی، اور اس کے بعد نظام شاہی، پھر عادل شاہی، پھر قطب شاہی، تو یہ تمام بادشاہ جو تھے یہ ہر سال ایک بڑی رقم مزارات کی تعمیر کے لیے بھیجتے تھے. اس کا ریکارڈ تاریخ میں موجود ہے. اس کے بعد جب مغل بادشاہ آئے تو اس میں تیمور سب سے پہلے کربلا گیا، اور وہاں اس نے پھر جب امام حسین کے حرم پہنچا تو اس نے کئی ہزار دینار غریبوں میں، اور وہ تو اس کے بعد جب مغل تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جب اودھ کی حکومت قائم ہوئی تو اس میں خاص طور پر نواب آصف الدولہ جو تھے، چونکہ کربلا اور نجف میں پانی کی قلت بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے 12 لاکھ روپے خرچ کر کے تقریباً 1208 ہجری میں نہر جاری کی کربلا اور نجف کے درمیان. نہر آصفی اور نہر ہندی دونوں نام اس کے کہلاتے تھے، اور عرب تاریخ میں نہر ہندی اور نہر آصفی بہت زیادہ مشہور ہے، اور عرب آج بھی ایک بڑے کارنامے کی حیثیت سے ذکر کرتے ہیں. آصف الدولہ کی جو والدہ تھیں بہو بیگم، انہوں نے کربلا میں ایک نہر جاری کروائی. آپ تو گئے ہیں کربلا، جی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مقام امام مہدی ہے اس کے سامنے نہر جاری ہے، تو وہ آصف الدولہ کی والدہ کی جاری کروائی ہوئی ہے. اور اس کے بعد نواب غازی الدین حیدر اور نصیر الدین شاہ اور امجد علی شاہ، محمد علی شاہ، واجد علی شاہ، انہوں نے بھرپور حرم کی تعمیر میں یہ جو حضرت عباس کا روضہ ہے، اس کا جو ایوان بنا ہوا ہے، جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سونے کی محراب جو ہے یہ واجد علی شاہ کی بنوائی ہوئی ہے. اور واجد علی شاہ کا ایک فانوس بہت قیمتی، جی، سرخ رنگ کا فانوس جو انہوں نے امام حسین کے حرم میں ڈونیٹ کیا تھا، وہ بڑے اہتمام سے روشن ہوتا تھا، اور اس زمانے کے سفر ناموں میں اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے. اور پھر جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں، جو ہندوستان میں رجواڑے تھے، جی، اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، محمود آباد کی، راجہ صاحب محمود آباد، یعنی حضرت عباس کے روضے میں جب آپ داخل ہوں گے باب قبلہ سے، تو داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک کمرہ ہے. آج کل وہاں میوزیم بنایا ہے حرم کے ادارے نے، بہت خوبصورت میوزیم ہے، نوادرات بہت ہیں اس میں. وہ کمرہ راجہ صاحب کا تھا. اور امام حسین کے حرم میں جو باب سدرہ ہے اس کے برابر میں بھی کمرہ راجہ صاحب کا تھا. راجہ صاحب کے بارے میں میں بتا دوں کہ مسلم لیگ کو جس نے سب سے زیادہ فائنانس کیا پاکستان بننے سے پہلے، ان میں راجہ صاحب محمود آباد اور ان کے صاحبزادے سر فہرست تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے سرمایہ کے بغیر مسلم لیگ شاید اتنی بڑی موومنٹ نہ چلا سکتی. اور کربلا میں جو راجہ صاحب محمود آباد کا گھر تھا وہ انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو ڈونیٹ کر دیا تھا. تو پاکستان ہاؤس جو آج کربلا میں ہے وہ راجہ صاحب کا گھر ہے. جی. اچھا ایک بات بتائیں، جب منگول آئے تھے، ظاہر ہے کہ ہلاکو خان نے بغداد کو تو تباہ کر دیا تھا، اور جو تباہی وہاں کی جو اریگیشن سسٹم وغیرہ کو کی تھی وہ آج تک وہ صحیح نہیں ہو سکی. کربلا اور ان علاقوں میں کیا فرق پڑا تھا اس زمانے میں؟ لوٹ بچ گئے تھے، لوٹ مار ہوئی، کیا ہوا؟ نہیں، لوٹ مار جو ہے وہ بغداد میں ہوئی تھی. اور کربلا میں چونکہ ہلاکو خان کو جو ان کی رہنمائی کر رہے تھے ملک توسی، تو ظاہر ہے کہ وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو شیعوں کو سپورٹ تھی. اور نجف میں اور کربلا میں شیعہ جو تھے وہ محفوظ تھے، تو روضے محفوظ رہے اس زمانے میں، وہاں کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی. کوئی ایسا دور بھی آیا پچھلے 1500 سال میں
کہ جب لوگوں کو نجف اور کربلا جانے سے ریاست نے روکا ہو، ایک کوئی طویل ایسا کوئی دور؟ یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1400 سالہ تاریخ میں یہ زمانہ کربلا جانے کا سب سے آسان ترین دور ہے، یہ والا؟ جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عراق پر جو حکمران رہے ظاہر ہے کہ اتنے ظالم تھے کہ امام حسین کی قبر تک جانے میں لوگوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، صحرا کا سفر کیا، پہاڑوں کے راستے سے گئے، بہت سے راستے میں قتل کیے گئے، بہت سوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو ہم تمہارا ایک ہاتھ کاٹ دیں گے. یہ کس ادوار کی بات کر رہے ہیں؟ یہ متوکل کے زمانے میں ہوا. اچھا. اور ایک واقعہ تو یہ بھی ہوا کہ ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہی تھی تو اس کو سرحد پہ روک لیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اگر تم ویسے تو تم واپس چلی جاؤ، لیکن اگر تم امام حسین کی قبر پہ جانا چاہتی ہو تو ایک بچے کی قربانی دینی پڑے گی. تو اس نے بچے کی قربانی دے دی. اگلے سال وہ پھر پہنچ گئی تو ان لوگوں نے پہچانا کہ تم تو پچھلے سال پھر آئی تھی. تو اس نے کہا کہ ایک بیٹا ابھی اور موجود ہے، اگر وہ بھی تمہیں چاہیے تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھ پیر کٹوائے، اپنی اولادوں کو قربان کیا، لیکن جو جذبہ تھا امام حسین کا اس میں کمی نہیں آئی، بلکہ پرخار وادیوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے کربلا کی زیارت کا سفر جاری رکھا. یہ جذبہ جو ہے یہ بعد میں کیوں امت مسلمہ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پایا؟ مطلب قربانی سب مانتے ہیں، بہت بڑی قربانی ہے، عمل کوئی نہیں کرتا. عمل کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوت ایمانی چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی معرفت اور سمجھ پر یہ بات ہے کہ آپ کس طرح پیغام کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. تو اگر مقصد حسینی سمجھ میں آ جائے اور آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اپنے آپ کو جانچیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ حق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا باطل کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. قربان تو لوگ پھر بھی کرتے ہیں لیکن ایک دوسروں کو وہ سلسلہ تھوڑا سا بدل اچھا گیا. یہ بتائیے کہ آپ نے جو سوانح پہ بھی کام کیا، پروفائل بنائے، ان کی ذات پہ آپ نے تحقیق کی، جو جید ہستیاں تھیں، کچھ ایسی نئی باتیں بھی اگر آپ بلٹس میں بتا سکیں ان ہستیوں کے بارے میں، ایک دو کے بارے میں، جو آپ کے سامنے آئی ہوں اور آپ کو بھی حیرت ہوئی ہو کہ یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا؟ آپ تاریخ کس حوالے سے؟ جی میں جیسے آپ نے حضرت ام سلمہ کے بارے میں کتاب لکھی، حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم کی حیات کے بارے میں، حیات علی اکبر کے بارے میں، حیات قاسم موسیٰ کاظم کے بارے میں. تو یہ جو آپ کا یہ جو سفر تھا تحقیق کا، اس میں اور ایسی کون سی بات تھی کہ بہت ساری باتیں آپ کو بالکل نئی معلوم ہوئی ہوں گی جو اس سے پہلے آپ کی، اس لیے کہ بقول آپ کے یہ اردو میں ایسا کام پہلے ہوا ہی نہیں. اور ریسرچ میں یہ بڑا ایک مزیدار اچانک سے کچھ دریافت ہو جاتا ہے یار یہ تو بڑی ایک، اور پوری آپ کی وہ مائنڈ چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد. ایسی کون سی چیزیں تھیں کچھ آپ؟ ظاہر ہے کہ اس طرح تو تحقیق میں بہت سے واقعات آتے ہیں کہ جو مطلب حیرانی ہوتی ہے. عام طور پہ مت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے چلا آ رہا ہے، لیکن اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مت ہے، اصل واقعہ تو یہ ہے. ہاں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں. جب میں نجف اشرف پہ کام کر رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس بات پر، اور میں نے اس بات کو نجف جا کر اس کی تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. آپ حضرات بھی حیران ہوں گے کہ حضرت علی کا جو روضہ بنا ہے وہ تعمیراتی لحاظ سے اتنا کیلکولیٹڈ ہے کہ بہت سی ایسی عجیب و غریب باتیں اس میں نظر آتی ہیں کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے بس میں ہوں گی. کبھی کبھی کچھ کام نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک عجوبہ بن جاتا ہے. جی بے شک. حضرت علی کا روضہ ایسا بنا ہے کہ جب نجف میں سورج نکلتا ہے اس کی پہلی کرن حضرت علی کی زری پہ پڑتی ہے. وہ آرکیٹیکچر ایسا ہے، یہ آرکیٹیکچر روضے کا ایسا ہے. دوسری بات یہ کہ جب سورج اوپر آتا ہے اور دھوپ صحن سے ہوتی ہوئی ان کے روضے کے اندر دھوپ داخل ہوتی ہے دروازے سے اندر، تو اس دروازے کی چھت اور اس کے ایوان کی کیلکولیشن ایسی ہے کہ جب سایہ آگے تک پہنچتا ہے تو
ایک اور دروازہ ان کے حرم میں ہے، تو بس وہاں تک دھوپ آتی ہے اور وہاں سے واپس ہو جاتی ہے۔ یہ پتہ ہے، یہ سن کے مجھے کیا ذہن میں آ رہا ہے، سلطنت قردوبہ کا جو آرکیٹیکچر ہے، جی وہ بھی تقریباً اسی طرز پر ہے، بالکل میتھمیٹک، جی بالکل، گولڈن مین کہا جاتا ہے نا اسے۔ اور حضرت علی کے جب آپ روضے میں داخل ہوں گے ایک باب قبلہ سے، تو داخل ہوتے ہی جب آپ کے سامنے دیوار آئے گی بالکل، تو اس دیوار کے بارے میں یہ ہے کہ اگر جب آدھی دیوار سائے کی ہو اور آدھے پر دھوپ ہو تو ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی وہ دیوار کلاک بالکل سن ڈائل ہو گئی، گھڑی کا کام جی جی جی۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے عجائبات ان مقامات پر، یعنی مذہبی اعتبار سے تو مطلب سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو تہذیبی انداز سے بھی دیکھیں، ثقافتی انداز سے بھی دیکھیں، سائنسی انداز سے، تاریخی انداز سے بھی دیکھیں، تاکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہ ایک محدود دائرے میں نہ ہو، بلکہ آپ کائنات پر محیط ہو کے اس کی شخصیت کا ادراک کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے تو اتنی جہتیں ظاہر ہے آپ کے سامنے کھلی ہوں گی کہ تو اب ریسرچ کا جو سفر جو ہے وہ تو ایک مستقل تسلسل کے ساتھ چلنے والا سفر، تو اب آگے کیا آپ اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ کس چیز کے اوپر ریسرچ کریں گے؟ میرا ابھی ارادہ یہ ہے کہ عراق جو ہے وہ چونکہ ظاہر ہے کہ انسانی تہذیبوں کا گہوارہ ہے، بے شک، اور جتنی تہذیبیں ہیں وہ سب عراق سے چلی ہیں، تو عراق کے جو تاریخی مقامات ہیں اس پر اردو میں کام نہیں ہوا ہے، جو میں بھی گیا تھا اس سال، بابیل، مطلب اینشنٹ بابل ہے، نینوا ہے، ابھی میں ار ہو کر آیا ہوں۔ اچھا، جو ابھی میں اس سال مارچ کے مہینے میں عراق میں تھا، تو ایک مہینے میں وہاں رہا، تو میں نے وہاں بصرے سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ار کا علاقہ ہے، ار جیسا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کا بادشاہ تھا، اور اس نے جو ستارہ پرستی کی جو ایک روایت ان کے یہاں تھی اور بت خانے اس نے بنوائے، تو اس کے آثار آپ جا کے دیکھیں کہ 6000 سال ہو گئے، لیکن اس کی اینٹیں، اس کا گارا اور اس میں استعمال ہونے والی جو کھجور کی چھالیں ہیں وہ اب تک آپ کو محفوظ نظر آئیں گی، اور اسی کے قریبی حضرت ابراہیم کا گھر ہے، آپ شاید گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ تاریخی مقامات اور ثقافت اور تہذیب کے جو آثار ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جب ہم اسلامی مقامات کو بھی لے لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ایک اچھا کام ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ۔ اچھا بھائی یہ بتائیے کہ آپ جب 28 سال کے تھے تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میں الگ الگ سب سے پوچھوں گا، کیوں مطلب کیوں؟ چل ٹھیک ہے، آپ بھائی آپ بتانا پسند کریں۔ میں بھی کچھ نہ کچھ تلاش ہی کر رہا تھا۔ اچھا، اور یہ جو ہے گاڑی کی چابی، ابھی میں کتابیں لانا بھول گیا، نہیں بتانے دو، میں نے دیکھی اور وہ عادی ہیں۔ ہاں، ان سے بات کی تو نے کہا تھا کہ ابھی یہ تو کچھ ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ وقت کی جو بیڑی ہے اس سے مفر نہیں ہے، ابھی تو ہم نے موضوع کھولا ہی تھا، ہزاروں سالوں کو 40 منٹ میں آپ کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن آپ سے یہ وعدہ ہے اور آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ اس موضوع اور اس سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ہم ان پہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ نہیں بالکل، میں پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس موقع پہ یاد رکھا، اور بہت مفید گفتگو ہوئی آپ سے۔ یہ تھے ارتضیٰ عباس نقوی، جن سے گفتگو ہو رہی تھی مقامات مقدسہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ نگلی نشست میں کسی اور موضوع پہ ان سے بات کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔